السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈز بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ذکر کروں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور معجزے کے بارے میں، وہ ہے معراج شریف۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماوراء اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا۔ معراج کی رات آپ کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کو چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے اور براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوئی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملاقاتیں ہوئی اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام ملے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر حضرت حق جل جلالہ نے آپ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا اور خلوت گاہ راس میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور رسول کے سوا کون جان سکتا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 2، یہ خوشخبری کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ نمبر 3، امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خداوندی عطیات کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بھار نہ اٹھ سکے گا، لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پرواز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا۔ اے محبوب، آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی
50 ہوں گی، نمازیں تو 5 ہوں گی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ پھر آپ عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلیں اور قریش کے قافلے کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا سوئے اور صبح کو بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رؤسائے قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض کو رباطلوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے۔ چونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے۔ امام الہی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک، نور کی سیڑھیوں پر آسمان اول سے 7ویں آسمان تک، فرشتوں کے بازوؤں پر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا کے مقام قاب قوسین تک رفرف پر۔ بیت المقدس سے مقام قاب قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سے خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ نمبر 1 آسمان اول، نمبر 2 دوسرا آسمان، نمبر 3 تیسرا آسمان، نمبر 4 چوتھا آسمان، نمبر 5 پانچواں آسمان، نمبر 6 چھٹا آسمان، نمبر 7 ساتواں آسمان، نمبر 8 سدرۃ المنتہا، نمبر 9 مقام مستویٰ جہاں آپ نے کلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنیں، اور نمبر 10 عرش عظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔